حاجی بنے گا. حاجی کا مرتبہ مفتی کے بعد ہے، کیونکہ جس زمانے میں مولوی اور مفتی بنتا ہے اس وقت جیب میں پیسے ہی نہیں ہوتے، حاجی کہاں سے بنے گا؟ پھر کچھ مولوی مفتی بن کر کے پھر پیسے کماتا ہے اور پیسہ اکٹھا ہوتا ہے تو حاجی بنتا ہے. تو حاجی بننا ایک کمال ہے. دیکھو میرے بھائیو، یاد کرو اپنے بچپن کو، یاد کرو اپنے گاؤں کو، یاد کرو. بڑا مشکل تھا حج کے لیے جانا. 6 مہینے میں حج کر کے آتے تھے، اور زندہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے اس کا کوئی گارنٹی نہیں تھی. دریا میں پانی کی کشتیوں میں ڈوب بھی جاتے تھے، راستے میں ڈاکو لوٹ بھی لیتے تھے، مار بھی دیتے تھے. اور 6 مہینے لگتے تھے. اسی وجہ سے اس زمانے کے مفتیان کرام نے فتویٰ دیا تھا کہ مغل بادشاہوں میں سے بادشاہ اگر حج کرنے نہ جائیں تو گنجائش ہے اپنا زندگی میں اپنا حج بدل کروائیں. چنانچہ جتنے ہندوستان میں بادشاہ گزرے ہیں 900 سال تک کسی نے حج نہیں کیا. عالمگیر رحمت اللہ علیہ تو بہت بڑے نیک بندے تھے، انہوں نے بھی حج نہیں کیا، کیونکہ ملک چھوڑ کر کے 6 مہینے کے لیے ملک سے باہر چلا جائے گا تو پیچھے ملک کا کباڑہ ہو جائے گا. کتنے ہی دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے اور ملک کا کباڑہ کر دیں گے. تو اس زمانے کے مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ بادشاہ کے لیے ضرورت ہے وہ اپنی زندگی میں حج بدل کروا سکتا ہے. جیسی ضرورت، شیخ فانی بہت بوڑھا ہو گیا تو وہ اپنی زندگی میں روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے. وصیت کے روح سے فدیہ ہوگا یا رضاکارانہ ورثہ فدیہ دیں گے، لیکن روزے کا فدیہ اپنے دے سکتا ہے، کیونکہ روزہ نہ رکھنے کا جو عذر ہے، نہایت بوڑھا ہو گیا ہے، وہ کرنٹ موجود ہے. تو اس وقت بھی حج کرنے کا جو عذر تھا وہ کرنٹ موجود تھا. 6 مہینے تک ملک چھوڑ کر بادشاہ کیسے رہے گا؟ آج کل تو وزیر اعظم، صدر جمہوریہ کا انتقال ہو جائے تو پہلے قائم مقام وزیر اعظم، قائم مقام صدر جمہوریہ، اس کا اناؤنسمنٹ ہوگا. پھر صدر اور وزیر اعظم کی موت کا اعلان بعد میں ہوگا. پہلے اعلان ہوگا قائم مقام کا، تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ اصل جو صدر تھا، وزیر اعظم تھا، وہ نہیں رہا. پھر اس کے بعد اعلان ہوگا کہ اب اس کی وفات ہو گئی. تو یعنی چند لمحے بھی ملک سربراہ کے بغیر نہیں رہنا چاہیے. اگر چند لمحے بھی ملک سربراہ کے بغیر رہ جائے گا تو ملک کا کباڑہ ہو جائے گا. تو 6 مہینے بادشاہ چلا گیا حج کرنے تو پیچھے ملک کیسے بچے گا؟ اس لیے اس زمانے کے علماء کرام نے فتویٰ دیا تھا کہ بادشاہ اپنی حیات میں حج بدل کروا سکتا ہے. یہ تمام مسلمان بادشاہ کئی آدمی حج بدل کے لیے، اپنے حج بدل کے لیے بھیجتے تھے اور بڑی دولت بھیجتے تھے. اس زمانے میں حجاز میں، مکہ مدینہ میں غریبی تھی، انتہائی درجہ غریبی تھی. جیسی غریبی افریقی ممالک میں آج بھی ہے. جاؤ افریقی ممالک میں گھوم کر کے آؤ، لندن میں رہنے سے خیرات کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے. ان غریبوں کو جا کر دیکھو تو پتہ چلے گا ہم کتنے عیش میں ہیں اور اللہ نے ہمیں کیا نعمتیں دے رکھی ہیں اور ہم کیا مزے اڑا رہے ہیں، اور یہ ہمارے بھائی بندے کیسے بھوکے مر رہے ہیں. افریقی ممالک میں جا کر دیکھ کر آؤ. میں نے پچھلی سال رمضان میں انہی افریقی ممالک کا دورہ کیا تھا. 6 ملکوں میں گیا تھا، اور وہاں کے جو لوگ مسلمان تو اللہ کا فضل ہے کمزور نہیں ہے، لیکن جو کالے ہیں، غیر مسلم ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ اتنی غربت اور فلاقت میں ہیں کہ ہم یہاں سے تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ زندگی گزار رہے ہیں. تو ایسی صورتحال مکہ مدینہ کی تھی.
تو یہ بادشاہ کئی آدمی حج بدل کے لیے بھیجتے تھے اور بڑی دولت بھیجتے تھے، وہ جا کر کے وہاں غریبوں پر تقسیم ہوتی تھی۔ اس وقت میں جو لوگ حج کر کے آتے تھے سارا گاؤں کہتا حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب، ہندو بھی سلام مارتا تھا۔ تو یہ مفتی سے بڑا کمال تھا۔ مفتی کو کوئی سا ہندو سلام نہیں مارتا، مولوی کو کوئی ہندو سلام نہیں مارتا تھا، لیکن حاجی صاحب ہندو بھی سلام مارتا تھا۔ گویا یہ مفتی سے بڑا کمال تھا۔